اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک ازروئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کہ بہت بہتر ہے۔ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی تو دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں
کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 52 تک کا ترجمہ تلاوت پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آئیے سمجھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان دو رکوع میں آیت نمبر 44 45 تا 52 52 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو۔ جیسے پانی، دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو۔ جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری، فنا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا۔ یہ کھیتی میں لگے ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات نو سے شاد باغ ہو جاتے ہیں، شاداب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے، یا فصل پک جائے، فصل پک جانے کے سبب سے، تو پھر ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا کبھی اسے دائیں جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی ادھر کبھی ادھر لیے پھرتے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا پانی کے بلبلے یا کھیتی ہی کی طرح ہے، جو اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اور یہ سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے، مثلا سورۃ یونس میں 24 نمبر آیت میں، سورۃ زمر میں 21 نمبر آیت میں، سورۃ حدید 20 نمبر آیت میں، اور دیگر کئی جگہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ سمجھایا کہ زندگی کی مثال ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے۔ فرمایا اس میں ان اہل دنیا کا رد ہے، اس میں اہل دنیا کا رد ہے جو دنیا کے مال و اسباب، قبیلہ و خاندان اور آل اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تو دنیا فانی کی عارضی زینت ہے، آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہی ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ تو مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت قرار دیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح فرمایا، اور البتہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کون سی یا کون کون سی ہیں؟ کسی نے نماز کو، کسی نے تحمید و تسبیح اور تکبیر و تحلیل کو، اور کسی نے بعض اور اعمال خیر کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے، تمام فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب باقیات الصالحات میں ہے، بلکہ منہیات منع کردہ چیزوں سے اجتناب بھی ایک صالح عمل ہے جس پر عند اللہ اجر و ثواب کی امید ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب، اچھی توقع بہت بہتر ہے، آئندہ کی اچھی توقع یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے
یہ واضح فرمایا ہے۔ اور فرمایا جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، یہ قیامت کی ہولناکیوں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، سورۃ القاریہ میں فرمایا 5 نمبر آیا۔ اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون۔ مزید سورۃ طور میں بھی 9-10 آیت نمبر، سورۃ نمل میں ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہے 105 آیت نمبر، سورۃ نمل میں 88 نمبر آیت، اور سورۃ طٰہٰ میں 105 107 آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبوطی چیزیں ختم ہو جائیں گی تو مکانات، درخت اور اس طرح کی دیگر چیزیں کس طرح اپنا وجود رکھ سکیں گی، باقی رہ سکیں گی۔ اسی لیے آگے فرمایا تو زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا۔ اس کے بعد فرمایا زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، یعنی اولین آخرین، چھوٹے بڑے، کافر و مومن سب کو جمع کریں گے۔ کل آدم انسانی کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، کوئی زمین کی تہہ میں پڑا نہ رہ جائے گا اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور فرمایا ان سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے، صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ فرمایا وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بنا کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یا صفوں کی شکل میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِیدًا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ انسان ننگ دڑانگ ہوگا، جس حال میں انسان دنیا میں آیا اسی حالت میں وہاں پر ہوں گے۔ یہ حشر کے دن کا واقعہ وقت بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعیدا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہاں فرمائیں گے کہ تم یہ خیال کرتے رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور نامہ اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا، سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، بس تو دیکھے گا جی، یہاں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، بس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری خرابی، یا ویلتنا ما لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے۔
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، ما عملوا حاضرا ووجدوا، اور وہ پائیں گے سب کچھ، ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہاں موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کرو، جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کی پیدائش کے بعد ان کو حکم دیا کہ جب میں بنا چکوں تو تم نے سجدہ کرنا۔ فسا کا کہ معنی ہے نکلنا، چوہا جب اپنے بل سے نکلتا تو کہتے ہیں فسقفتی الفارات من جوہرہا، یعنی چوہا اپنے بل سے نکل آیا۔ فسقت الفازات من جوہرہا، یعنی شیطان بھی سجدہ تعظیم و تحیہ کا انکار کر کے رب کی اطاعت سے نکل گیا، یعنی یہ نکلنا وہ شیطان کے بارے میں ہے کہ اطاعت سے نکل گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ کانا من الجنی، یہ جنوں میں سے تھا، جنوں میں سے۔ یعنی ابلیس جو ہے وہ جن، یعنی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی صراحت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، اگر فرشتہ ہوتا تو حکم الہی سے سرتابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی، نافرمانی نہ کرتا، کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ التحریم میں فرمایا، 6 نمبر آیا۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ اشکال رہتا ہے کہ اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر اللہ کے حکم کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتے تھے، انہی کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ جی، وہ فرشتہ یقیناً نہیں تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور انہی میں شمار ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی اسجدو لآدم کے حکم کا مخاطب تھا، اسجدو لآدم، اور سجدہ آدم کے حکم کے ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما مانا کا اللہ تسجد اذ امرتک، سورۃ الاعراف میں 12 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دے دیا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ تو یہاں پر یہ واضح کیا گیا کہ وہ جنوں میں سے تھا، ابلیس نے، شیطان نے، یہاں ابلیس کا لفظ آیا جو شیطان کے بارے میں، تو وہ یہ جنوں میں سے اس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ابھارتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی سمجھایا، فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس
للظالمین بادانا بیوسا للظالمین بادانا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا پھر بھی تم اسے یعنی ابلیس شیطان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، یہاں واضح طور پر فرما دیا گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوسا للظالمین بدلا، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے، بیوسا برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے بدلہ بہت برا، ظالموں کو بدلہ ملنے والا ہے، ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں یہاں فرمائی کہ کیا تمہارے لیے صحیح ہے کہ تم ایسے شخص کو اور اس کی ذریت کو، اولاد کو دوست بناؤ جو تمہارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن، تمہارا دشمن اور تمہارے رب کا دشمن، اور اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت کرو۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن یہ کہیں گے کہ تم نے شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بنایا رکھا، اس کے پیچھے چلتے رہے، اس کے ساتھ رہتے رہے، اس کی طرح کرتے رہے اعمال۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدم کو کے لیے سجدہ فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کانا من الجن ففسق عن امر ربہ۔ اب یہاں سوال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کہیں گے فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بیئس للظالمین بدلا، کیا پھر بھی تم اسے دو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا بہت برا بدلہ ہے، یہ ظالم ہے، جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں، رب کو چھوڑنے والے ہیں، وہ سب ظالم ہیں۔ فرمایا کہ بیئس للظالمین بدلا، یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیچھے اور اس کی ذریت، اس کی اولاد اور شیطان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالمین قرار دیا، فرمایا کہ ان کا بہت برا انجام ہے، بیئسا للظالمین بدلا۔ فرمایا ما شہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں، بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش میں نے ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے کوئی مدد حاصل نہیں کی، یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے، پھر تم اس شیطان اور اس کی اولاد کی پوجا پاٹ اور ان کی اطاعت اور اس کے ساتھ کیوں ان کی اطاعت کرتے اور میری عبادت و طاعت سے تمہیں گریز کیوں ہے، جب کہ یہ مخلوق ہے اور میں ان سب کا خالق ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت کا تذکرہ فرمایا کہ میں خالق ہوں اور یہ سب مخلوق ہے، شیطان، ابلیس، ملائکہ، فرشتے، آدم، جو بھی ذکر کیا گیا ہے سارا یہ سب مخلوق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ ان کی پیدائش اور جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا میں نے ان سے مدد نہیں لی۔ یہاں واضح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان جب میں نے پیدا کیے تو یہ موجود نہیں تھے، ان کو میں نے ساتھ نہیں رکھا، اور نہ خود ان کی پیدائش میں، ان مخلوقات کی پیدائش کے وقت میں بھی ان کی کوئی مدد نہیں لی گئی، یہ تھے ہی نہیں۔ فرمایا اور میں گمراہ کرنے والوں کو وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں، مضلین عضدا، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ جی کیا فرمایا
یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح فرما رہے ہیں کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ یہ آیت آئی ہمارے پاس، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن وہ فرمائے گا، جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اب فرما رہے ہیں، اس دنیا میں ہمیں سمجھایا، پھر جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے اب انہیں پکارو، مدد کے لیے پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ یہاں سورۃ الکہف کی 52 نمبر آیت مکمل ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موبقہ کے ایک معنی کیا ہیں؟ حجاب، پردے اور آڑ کے ہیں۔ موبق کے معنی حجاب، پردہ، آڑ کے ہیں، یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ، آڑ کر دی جائے گی، کیونکہ ان کے مابین آپس میں عداوت ہوگی، نیز اس لیے کہ اللہ عرصہ محشر میں یہ ایک دوسرے کو نہ مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پردہ آڑ کی بھی ہوگی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مل سکیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی ہے موبق۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ مہلک کیا ہے، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے، یعنی یہ مشرک اور ان کے مزعومہ معبود یہ ایک دوسرے کو مل ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ منظر پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ پکاریں گے، کہ تم پکارو ان کو، جب وہ پکاریں گے تو وہ کوئی جواب نہیں دے گا، تو ان کے درمیان ہلاکت کا سامان ہم کر دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ یہاں یہی بات فرمائی ہے، موبق کی جو بھی بات کی گئی ہے کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ہلاکت کا سامان، ہولناک چیزیں حائل کر دیں گے، ایک پردے کی طور پر، حجاب کے طور پر، آڑ کے طور پر ان کے درمیان دوری پیدا ہو جائے گی، وہ پرے پرے ہوں گے محشر کے اندر، ان کے اندر یہ ساری چیزیں، اور جیسے فرمایا گیا کہ یہ پیپ اور خون کی وادی سی ہے، تو درمیان میں یہ چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بہت خطرناک اور مہلک ماحول اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والا ماحول بیان فرمایا، یہاں پر آگاہ کیا۔ آج ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، آج ہم قرآن کو معمولی اور شیطان کو ہم نے بڑا سمجھا ہوا ہے اور دل کے اندر بٹھایا ہوا ہے، اور دل کی پوجا پاٹ، جی، اور اپنے بڑوں کی اور اپنے چھوٹوں کی اور ان غیر مرئی چیزوں کی جو نظر نہیں آتی، ان میں انسان لگا ہوا ہے، کچھ قبر پوجا میں لگا ہے، قبر پرستی میں، کچھ بتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہندوستان میں دیکھیں، ادھر دیکھیں، چاروں طرف، یورپ میں، امریکہ میں، کچھ زندوں کے پیچھے ہیں، کچھ مردوں کے پیچھے ہیں، تو کوئی کچھ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بار بار تذکرے فرمائے کہ وہ ہی ہے خالق، اور وہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ زمین پر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہر جگہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ علم سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، ہم سمجھنے کی کوشش کریں، غور کریں، کچھ وقت نکالیں اور اپنی زندگی کو بنائیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔